السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ النحل ہے، رکوع نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 110 کے بعد۔ رکوع نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 110 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، اس دن یعنی قیامت کے دن، تاتی آئے گی، کل نفس ہر جان، تجادلو وہ جھگڑا کرے گی، ان کی طرف سے، نفسہا اپنی جان۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہر جان جو ہے وہ اپنے نفس کی طرف سے، اپنی طرف سے جھگڑا کرے گی، بحث کرے گی۔ جھگڑا کیا ہوگا قیامت کے دن کہ یا اللہ فلاں جو ہے پیر، اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس نے ہمیں شرک سکھایا تھا، فلاں مولوی نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یا اللہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو اس کا ہے جس نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو یہ جھگڑا جو ہے وہ لفظ جھگڑا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کیا جھگڑنا ہے؟ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ فریاد ہی کریں گے کہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کوئی جھوٹ بولیں گے 100%، کئی کہیں گے جی مجھے فلاں نے جو ہے میرے بڑے نے گمراہ کیا، کسی نے کوئی کہے گا میرے پیر نے گمراہ کیا، کسی میرے مولوی نے میرے فرقے میں گمراہ کیا۔ اور یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ دوسری آیت ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا، میں ان کے راستے پر چلتا۔ تو یہ قیامت کے دن ساری باتیں قرآن پاک نے کھول دی ہیں کہ لوگ جو ہے جہنم میں جو ہے حسرت سے کہیں گے کاش ہم بھی نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے، فرقوں کے طریقے نہ چلتے، ان فرقوں نے ہمیں جو ہے گمراہ کیا ہے، کاش ہم ان کے راستے پر نہ چلتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ تو یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کہہ رہا، یہ قرآنی باتیں ہیں کہ جہنمی افسوس کریں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں حقیقی پیغمبر الرسول محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیتا تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں قرآن پاک نے بیان کر دی ہیں۔ ہمیں ان سے جو ہے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں سب سے حقیقی دین جو ہے، آسمانی دین جو ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا، قرآن اور اس کی تفسیر، فرقوں کو چھوڑ کر جو ہے اس آسمانی دین پر چلنا چاہیے، ورنہ کوئی حسرت جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے عقل و شعور دیا تھا، سمجھ بوجھ دی تھی، تیرے ارد گرد جو ہے کئی فرقے تھے، تو ان کا موازنہ کرتا، مقابلہ کرتا، ہر ایک کی بات سن لیتا، پھر تو اندازہ لگاتا، اللہ سے توفیق مانگتا، اللہ تجھے توفیق دے دیتے حق کی، تو نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، آنکھیں بند کر جو ہے جاہلوں کے پیچھے لگ گیا تو تیرا قصور ہے، آج تیری کوئی بحث، کوئی جھگڑا، کوئی قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وتوفیٰ، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما عملت، جو اس نے عمل کی، جو کچھ بھی کسی انسان نے جو ہے کیا ہے، مرد اور جو بھی، تو اس کو جو ہے اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ لوگ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو کچھ بھی انسان کر کے آیا ہوگا قیامت کے دن اس کو اسی کا بدلہ مل جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اور مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، مثلاً ایک مثال، قریۃً، ایک بستی کی، کانت، وہ بستی تھی، آمنۃً، امن والی، مطمئنۃً، پرسکون، اطمینان والی، یعنی پرسکون یا سکون والی، تاتیہا، آتا تھا اس بستی کے پاس، رزقہا، رزق اس کا، رغداً، کھلا، بے روک ٹوک، من کل مکان، ہر جگہ سے۔ یہ بستی کون سی ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کی بستی ہے، جس میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے دین ابراہیم، دین توحید نافذ کیا تھا۔
مکہ کی بستی میں، لیکن اس بستی کے بڑے لوگ جو تھے، سارے لوگ بڑے مطمئن پرسکون رہ رہے تھے، لیکن جو ہے ان بڑوں نے جو ہے وہاں بت پرستی شروع کر دی۔ لوئی نام کا ایک تھا مکہ کا سردار، وہ کہیں سے بت لے آیا اور اس نے یہ جو ہے برا کام جو تھا اس کی بنیاد رکھی، اور اس طرح جو ہے یہ پرسکون جو اپنے اللہ کے دین پر پرسکون بڑے اطمینان سے عمل کر رہی تھی، اس بستی کے اندر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا تھا حاجیوں کی وجہ سے۔ تمام دنیا کے حاجی آتے، وہ چیزیں لے کر آتے، یہاں سے خرید و فروخت کرتے، تو اس طرح جو ہے اس بستی کو اللہ تعالیٰ کھلم کھلا رزق دے رہا تھا، مکہ کی بستی کو۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پس انکار کیا انہوں نے ساتھ نعمتوں اللہ کی کے۔ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور شرک شروع کر لیا، بتوں کا شرک، اور ظاہر ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا تو پھر اللہ کا تو انکار ہو جائے گا نا۔ جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے، اس طرح تو پھر وہ حق تو ادا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کسی اور کو ملا لیں گے تو شرک تو لازمی ہوگا۔ تو فرمایا کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پس کہ کفر کیا، انکار کیا اس بستی نے بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ساتھ نعمتوں اللہ تعالیٰ کی کے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پس چکھایا اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے لباس الجوع، لباس حقیقی بھوک کا، والخوف، حقیقی خوف کا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جب تک اللہ کی توحید پر عمل کرتے رہے، اللہ کا کھا کر شکریہ ادا کرتے رہے، تو وہ بستی جو تھی اس میں بڑا سکون تھا، اطمینان تھا، اور ہر جگہ سے جو ہے ان کو پورا رزق آتا تھا۔ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان پر بہت خوش تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے ایمان کو خراب کر لیا شرک سے، بت پرستی سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف جو ہے وہ طاری کر دیا، بما، بس بابس کے جو کان تھے وہ یصنعون، کیا کرتے، جو وہ شرکیہ کام کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک، رزق جو ہے وہ کم آنے لگا مکہ میں، اور پھر ان پر خوف طاری کر دیا دشمن کا۔ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے شرک کا، کہ انسان جو ہے جب شرک کرتا ہے تو اللہ اس سے جو ہے اس کو دور کر دیتا ہے اپنے آپ سے، اللہ کی دوستی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی مدد، اپنی خوشنودی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ جب اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے شرک و کفر کی غلاظت سے، تو پھر وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے اس بستی کے بڑے سردار جو تھے انہوں نے شرک کا کام شروع کر اللہ ناراض ہوا ان کے شرک پر، اور ان پر بھوک طاری کر دی اور خوف طاری کر دیا دشمن کا، جو وہ شرکیہ کام کرتے تھے۔ تو یہ پہلے کا بھی واقعہ ہے اور غزوہ خندق کا بھی واقعہ ہے، جب سارے جزیرۃ العرب کے قبائل جو تھے وہ مل کر مدینہ منورہ کا انہوں نے گھراؤ کیا ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے نجد کا جو موجودہ ریاض کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک سردار بھی اپنا لشکر لے کر آیا ہوا تھا اور مدینہ کے گھراؤ میں شامل تھا۔ ایک رات وہ سونے لگا تو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ شخص جس کا ہم نے گھراؤ کیا ہوا ہے، اس نے ہمارا بگاڑا کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیا، اللہ نے سوال اس کے ذہن میں ڈال دیا۔ اب وہ شخص جو تھا وہ حقیقت پر پہنچ گیا کہ ہم تو اس شخص پر جو ہے ظلم کر رہے ہیں، اس نے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، اور ہم اس بیچارے کو جو ہے مدینہ کی بستی میں جو ہے گھراؤ کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ سو نہ سکا، اٹھ کر چلا گیا نبی علیہ السلام کے پاس اور مسلمان ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے کہنے پر جو ہے انہوں نے یہودیوں کو اور مکہ کے کفار جو ان کا در پردہ جو ان کا جو ہے دوستی تھی اس کو ختم کیا، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر، اور یہ جنگ میں جائز ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جاتے وقت جو ہے جب وہ اپنے علاقے میں واپس گیا تو اس نے یہ مکہ والوں کو کہہ دیا کہ تم مشرک ہو، میں آج کے بعد تمہیں گندم نہیں دوں گا۔
وہ مکہ والوں کو، چونکہ مکہ کے لوگ جو تھے بیت اللہ کے جو ہے وہ رکھوالے تھے، خدمت گزار تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اس لیے وہ جو ہے مکہ والوں سے بڑی محبت کرتا تھا اور ان کو جو ہے گندم بھیجا کرتا تھا اپنے علاقے سے۔ تو جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے پھر مکہ والوں سے کہا کہ میں تمہیں گندم نہیں بھیجوں گا، تم کو جو ہے بتوں کے پجاری ہو، شرک کرنے والے ہو، میں تمہیں گندم نہیں بھیجوں گا۔ اور جب وہ بھوکے مرنے لگے پھر انہوں نے مکہ والوں نے، ابو سفیان کا دور تھا، مکہ کا سردار اس وقت بڑی ابو سفیان تھا، تو اس نے جو ہے پیغام بھیجا نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کے پیغمبر، اس نے جو ہے نعیم بن مسعود نے جو ہے ہماری گندم بند کر دی ہے، اور اللہ کے پیغمبر آپ کی قوم جو ہے وہ بھوکوں مرنے لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً جو ہے اس کو پیغام بھیجا کہ مکہ والوں کی گندم جو ہے اس کو بحال کر دو۔ تو یہ ہے کہ یہ بڑا ہی عظیم بستی تھی اللہ کی توحید والی۔ اسماعیل علیہ السلام اس بستی کے پیغمبر تھے، دین ابراہیم جاری تھا، اور ایک لوہی اس کا نام آتا ہے نبی علیہ السلام کے جو ہے اس خاندان میں سے بہت دور پیچھے جا کر وہ بدبخت جو ہے کہیں سے وہ بت اٹھا کر لے آئے کسی قبیلے سے، اور اس نے جہاں مکہ میں بت پرستی شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، نعیم بن مسعود سے، کہ ان کے گندم جو ہے محال کر دو۔ اور خوف جو تھا یہ مشرکوں کے بتوں کے پجاری تھے مکہ والے، اس لیے مشرک جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈرپوک ہوتا ہے۔ جس کا ایمان توحید پر ہو، اللہ پر ایمان ہو، اس کو اللہ کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کا توکل ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو اللہ حوصلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خوف طاری نہیں ہونے دیتا۔ اور جو مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کے دل میں جو ہے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے جو ہے خوف طاری ہو جاتا ہے مد مقابلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان دونوں چیزوں کو، بھوک اور خوف، ان پر طاری کیا، کیونکہ وہ شرکیہ کام کرتے تھے، انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءہم آیا ان کے پاس رسول، ایک پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ پس مکہ والوں نے انہوں نے جھٹلا دیا اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو اپنا اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس پکڑ لیا ان کو خاص عذاب نے۔ پھر ان پر جو ہے جب نبی علیہ السلام کا انکار کیا تو میں نے بتایا کہ غزوہ خندق جو ہے اس میں جو ہے پھر ان کی پکڑ ہو گئی، اور ان پر بھوک اور خوف اللہ تعالیٰ نے طاری کر دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس پکڑ لیا ان کو خاص عذاب نے، بھوک کے عذاب نے، خوف کے عذاب نے۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظلم کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے۔ اللہ کے ساتھ ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور مخلوق کے ساتھ شرک جو ہے ظلم ہے وہ بھی شرک ہے، کہ وہ کسی کا حق جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لینا، اسی کو شرک ہے۔ اللہ کا حق ہے عبادت کا، کوئی شخص جو ہے اللہ کا حق چھین کر جو ہے وہ مخلوق کو دے دے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو مخلوق کے حقوق میں شامل ہونا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے حقوق میں شامل ہونا یا کسی کو کر دینا، فلاں داتا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں یہ ہے، تو یہ بھی ظلم بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ تو ظلم جو ہے، شرک کا معنی جو ہے وہ ظلم ہے، شرک سے نکلا ہے شراکت، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی ذات میں، اس کا بیٹا بیٹی بنانا، اس کی صفات میں، اس کے رب ہونے میں، اس کے معبود ہونے میں، اس کے کائنات کو چلانے میں، اس کی ہر بات میں جو ہے انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے غیروں کو شامل کر لیتا ہے، یہ ہے شرک، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم۔ فرمایا کہ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے رزقکم اللہ جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلالً حلال، تو یہ بن پاکیزہ، جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ رزق دیا۔ رزق جو ہے ہر شخص کو حلال کھانا چاہیے، حلال لقمہ کھانا چاہیے۔ یاد رکھیں حلال کمائی جو ہے، حلال روزی جو ہے وہ عبادت ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے۔
تو یہ حلال روزی بے شک روکھی سوکھی ملے، روکھی سوکھی بڑے شوق سے کھانی چاہیے، کیونکہ زبان کے چسکے جو ہے وہ جنت میں ملیں گے، نعمتیں کھائیں گے پئیں گے، حلق تک بڑا ہی مزہ آئے گا، حلق سے نیچے چلے گئے وہ کھانا جو کھایا وہ سب غائب ہو گیا۔ تو چسکے کی زندگی جو ہے، چسکوں کی، ذائقوں کی، وہ جنت ہے۔ دنیا چسکوں کی، مزوں کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا میں ہے کہ حلال کھاؤ، بے شک روکھی سوکھی ملے، بے شک 3 ٹائم کی 2 ٹائم کھا لے، 1 ٹائم کھا لے، لیکن حرام لقمہ نہ کھاؤ، حرام نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حلال کھاؤ۔ ایک تو حلال جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، مثلا بیل، گائے، بکری جو ہے وغیرہ جانور جو حلال کیے اللہ تعالیٰ نے، وہ کھانے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کمانے کے لحاظ سے بھی حلال ہونے چاہیے۔ مثلا بکرا اللہ نے حلال قرار دیا، تو وہ چوری کا کسی سے چھین کر جو ہے اس کو کھانا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، حلال ہوتے ہوئے بھی وہ حرام ہو جائے گا۔ اگر سود کے پیسوں سے ہے، رشوت کے پیسوں سے ہے، لوٹ مار کے پیسوں سے ہے، کسی سے چھین لیا حلال جانور، بکرا چھترا وغیرہ چوری کر لیا ہے، تو وہ جانور حلال ہونے کے باوجود جو ہے چور پر، ڈاکو پر، چھیننے والے پر حرام ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں جو ہے کرسیوں والے جو ہے حرام کھا رہے ہیں، لوٹ مار، قوم کا پیسہ کھا رہے ہیں، قوم پر جو ہے غربت مسلط کر دی ہے، یہ حرام ہے ان کے لیے، حرام کھا رہے ہیں، 100% حرام کھا رہے ہیں۔ اور طیب کیا ہے کہ آپ کی روزی میں سے جو ہے جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق ہے وہ نکال دیں۔ کچھ حق ہے، کچھ چیزوں پر جو ہے کہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ ہے، مثلا فصل جو ہے یہ سونا ہے، روپے پیسے ہیں، چاندی ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، تو ان پر سال کے بعد زکوٰۃ ہے۔ لیکن فصلوں پر جو ہے وہ موقع پر زکوٰۃ ہے، کہ جو بھی پھل جو ہے، باغ کا پھل توڑیں، فصلیں جو ہے اگائیں، ڈھیر کر لیں، اناج کا، گندم کا، چاول کا، سبزیاں ہیں، تو ان میں سے جو ہے زکوٰۃ فوری طور پر ہوگی۔ یہ سال کے لیے نہیں ہے، سال کے لیے ہے، مویشی ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، گائے بھینس وغیرہ، اونٹ وغیرہ، یہ سال کے بعد جو ہے زکوٰۃ ان کی ہے۔ سونے چاندی کے زیورات پر سال کے بعد ہے، لیکن فصلوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن پھل توڑو، جس دن فصل کاٹو، اسی دن اس کی جو ہے زکوٰۃ عطا کرو۔ اور یہ 29ویں پارے میں جو ہے 3ری صورت ہے، اس میں ایک بزرگ کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ وہ جس دن باغ کا پھل توڑنا ہوتا تھا، اپنی بستی کے غریبوں مسکینوں کو کہہ دیتا ایک دن پہلے بھی، کل میں نے اپنا باغ کا پھل توڑنا ہے اور تم جو ہے آ کر جو ہے لے آنا، میرے باغ سے اپنا حق جو ہے لے آنا جو اللہ نے مقرر کیا۔ تو وہ اپنی فصل اپنا پھل جو ہے وہ توڑتا اور اس کے 3 ڈیریاں بنا لیتا، ایک اپنے لیے، ایک منڈی کے لیے، ایک غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرتا۔ اور اس عمل پر اللہ بہت خوش تھا، اس پر بہت پھل لگاتا تھا باغ پر۔ جب وہ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، 29واں پارہ ہے، 3ری صورت ہے آگے، غالباً سورہ قلم ہے، میں اس پر بھول رہا ہوں۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو 3 بیٹے تھے، انہوں نے جو خفیہ طور پر جب پھل تیار ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی غریبوں کو نہیں دینا، ہمارا باپ تو خام کا جو ہے غریبوں کو بانٹ دیتا، ہم نے نہیں بانٹنا۔ تو جو نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ رات مشورہ کر کے سو گئے کہ صبح منہ اندھیرے جا کر پھل جو ہے توڑ کر گھر لینا ہے تاکہ کسی غریب مسکین کو پتہ نہ چلے۔ اب انہوں نے رات مشورہ کیا، سو گئے، صبح اٹھے، گئے منہ اندھیرے باغ پہ، تو سارا باغ اللہ کے عذاب سے کٹا ہوا تھا۔ تو انسان کی سوچ جو ہے، یاد رکھیے گا، اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے فیصلوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، قطعی طور پر کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے اللہ کی مخالفت کا، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انتقام لینا بندے سے، وہ کن کہہ کر سب کچھ برباد کر سکتا ہے، سب کچھ چھین سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ ہے، تو جو فصلوں میں سے حق بنتا ہے 20واں حصہ، آج کل نہروں کا پانی ہے، ٹیوب ویلوں کا پانی ہے، تو 20واں حصہ
اگر بارش کے پانی سے کھیتی ہے تو 10واں حصہ غریبوں مسکینوں کا جو ہے اس فصل میں سے، باغ کے پھل میں سے، سبزیوں میں سے نکالا جائے گا۔ اور بندے حوصلہ نہیں کرتے، ایمان نے ہم نے بنایا قرآن پاک پڑھ کر، ورنہ بندہ خوشی خوشی دے اللہ تعالیٰ کے نام پر، غریبوں مسکینوں کو دے۔ حکم تو اس کا ہے کہ میرے غریب مسکین جو ہے مخلوق ہے اس کو دیا کرو زکوٰۃ، تو اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ جو ہے بڑی خوشی سے جب انسان اس کے حکموں پر چلتا ہے تو اللہ خوش ہو کر اس کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم کھا پی کر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا، اس کا وعدہ ہے قرآن پاک میں۔ تو فصلوں کی زکوٰۃ، پھلوں کی زکوٰۃ جو ہے فوری طور پر جس دن بھی پھل توڑو، فصل کاٹو، ڈھیر بناؤ، سب سے پہلے جو ہے اس کے جو ہے اس میں جو حق بنتا ہے غریبوں مسکینوں کا وہ نکالو۔ اگر ہم اسی پر عمل کرتے، اگر ہمیں قرآن پڑھایا جاتا اور یہ جعلی مولوی اور مفتی جو ہے ہمیں سیدھی بات بتا دیتے، انہوں نے تو اپنے پیٹ جو ہے اپنے رکھ لیے اپنے آگے، اور مدرسوں کے نام پر جو ہے انہوں نے جو ہے زکوٰۃ جو ہے لوگوں سے جو ہے یہ دے کر حرام کھاتے ہیں، مدرسوں پر کچھ نہیں لگاتے۔ یہ جو مدرسے کھولے ان کا سالانہ بجٹ دیکھیں آپ، میں نے علامہ اقبال ٹاؤن میں ان کا بڑا بجٹ دیکھا، زیادہ پیسہ جو ہے وہ ان کا جو ہے مدرسہ چلانے والے اساتذہ جو ہے جو مالک ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے زیادہ پیسہ۔ بچوں بیچاروں کو تو بچی خوشی چیز دے دیتے، کوئی بکرا چھترا آتا ہے تو وہ ساری ان کے گھروں میں چل جاتے تھے، جو گھٹیا گوشت ہوتا ہے ہڈیاں وغیرہ کو بچوں کو جو ہے شوربہ بنا کر کھلا دیتے، باقی سب اچھا گوشت ان کے گھروں میں جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے مسکینوں غریبوں کا جو ہے حق چھین رکھا ہے، یہ حرام کھا رہے ہیں۔ فرمایا واشکروا نعمت اللہ، اور شکر ادا کرو نعمت اللہ کی کا، ان کن تم اگر ہو تم ہو صرف اس اللہ کی تعبدون، تم عبادت کرتے، اگر اللہ کے بندے ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو کھا کر، یا اللہ تیرا بہت احسان ہے، یا اللہ تیرا بہت احسان ہے۔ ہمارے مقابلے کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں، جن کو جو ہے پوری روٹی نہیں ملتی، روکھی سوکھی کھاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں اچھی روزی دی۔ اور کبھی زیادہ اچھی چیز، زیادہ فضول خرچی نہ کرنا، کیونکہ قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ جتنی سادگی ہوگی، جتنا کم کھایا ہوگا دنیا میں، اتنا حساب آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو زیادہ کھانے والے ہیں نا، پیسے اڑانے والے، زبان چسکے کرنے والے ہیں، ان کو قیامت کے دن جو ہے اللہ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں کھا پی لیا تھا اپنا، آج تم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے آج تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھنا، یہ نہیں کہ آ گئے ہیں پیسے اب ان کو جو ہے اڑا دو۔ کئی جو ہے گھروں میں خاص طور پہ عورتوں نے یہ پورا منصوبہ بنا رکھا ہے کہ پیسے آتے ہی دکانداروں کو بانٹنا شروع کر دیں، جن چیزوں کی نہیں ضرورت وہ بھی خرید کر گھر میں لے آتی ہیں، جن کی نہیں ضرورت، ایک ایک چیز کی 4 5 6 قسمیں جو ہے وہ گھر میں موجود ہوتی ہے۔ ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ پیسے آئیں تو فوری جا کر دکانداروں کو بانٹ دیں۔ یہ عورتیں اپنے گھر کی دشمن، اپنی اولادوں کی دشمن، یہ فضول خرچیاں، یہ ظلم ہے اللہ کی مخلوق اولاد کے ساتھ بھی، اور اللہ کی بھی حق نافرمانی ہے۔ کل قرآن کہتا ہے کہ اگلے دن کے لیے بھی کچھ جو ہے سوچو، کل کے لیے بھی سوچو، کہ آج ہی سب کچھ ختم کر دینا ہے، کل کیا کرو گے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح خرچ نہ کرو کہ جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر جو ہے لوگوں سے مانگتے پھرو، ذلیل ہوتے پھرو، اور اولاد کو بھی ذلیل کرو، یہ کام نہ کرو۔ اس لیے یہ زبان کے چسکے جو ہے نہیں ہونے چاہیے دنیا میں، روکھی سوکھی کھا کر۔ یقین کیجئے سبزی جو ہے اس کے اندر، سبزیوں کے اندر بڑے بہترین وٹامن ہوتے ہیں۔ آج کل یہ مردار خوراک جو ہے مرغیوں کی، اس کے اندر بیماریاں ہیں، اور جانور جو ہے بکے چھتے جو منڈی میں جا کر دیکھنے، جو بیچارے جو ہے بالکل رہے سہے ہوتے ہیں، وہ کسائی جو ہے ان کو چھری پھیرتے ہیں روزہ۔ تو یہ جو گوشت کا شوق جو ہے اندھا دھند آنکھیں بند کر کے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مرغی تو خاص طور پر جو ہے طرح طرح کی جو ہے بیماریوں جو ہے مردار جو ہے ان کو کھلاتے ہیں، مشینوں میں سے گزار کر خوراک بنا کر۔ تو یہ ہے کہ سبزیاں جو ہے ان سب سے بہتر ہیں، سبزیوں والے جو ہے میدے کے لیے دوست ہے،
اور خوراک کے لحاظ سے بھی سبزیاں بہت بہتر ہیں۔ تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی مانتا تو اس نے تو جو ہے انہوں نے اعلان کر رکھا کہ میں تمہیں یہ اگلی صورت جو آ رہی بنی اسرائیل، اس میں اللہ نے فرمایا کہ لا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو، بلا ضرورت نہ خرچ کرو، ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ جو ہے فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسری آیت بھی، اسی اگلی سورت جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ کل پرسوں، اس میں دوسری سورت بھی ہے، ولا تبذر تبذیرا، بے جا خرچ۔ اسراف کے معنی فضول خرچ۔ اگر روٹی جو ہے مثال کے طور 100 روپے کی کھا سکتا بندہ تو اس پر 500 لگا دیا جائے تو یہ جو اسراف ہے۔ تو بذر یہ ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے گھر میں، بلا ضرورت ہی شوق پیدا کرنے کے لیے چلو جو ہے پیسے بانٹ کے آئیں دکانداروں کو، اس کی ضرورت نہیں ہے گھر میں، تو یہ ہے تبذیر۔ بلا ضرورت خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، اور اس کے بارے میں اسی صورت میں اگلی صورت میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ بے مقصد خرچ کرنے والے جو ہے جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر خرچ کرنے والے جو ہے یہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے زبان کے چسکے نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ فصلوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور یہ ان کا بیڑا غرق ہوا ہے یہ جعلی علماء اور مفتیوں کا۔ اگر یہ لوگوں کو کہتے دیہات کے لوگوں کو اتنی فصل ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، تو غریب جو ہے بیچارہ دیہات کے اندر مر رہا ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ ہے اگر یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے، سیدھی بات بتاتے، تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا اس میں خیر و برکت ہے، کوئی غریب نہ ہوتا، سب روٹی پیٹ بھر کر کھاتے۔ لیکن ان ظالموں نے جو ہے اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے اسلام کو بھی چھپا رکھا ہے انہوں نے، کہ سب کچھ ہمیں دے دو، جو ہے قرآن کے سارے احکام غریبوں مسکینوں ظالموں نے چھپا رکھے ہیں۔ فرمایا کہ انما حرم، بے شک اس نے حرام کیا علیکم اوپر تمہارے المیتۃ، تمام مرداروں کو۔ جو حلال جانور جو ہے چھری پھیرنے سے پہلے، تکبیر پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ فوت ہو جائے، وہ مردار ہے، مر گیا، وہ حرام ہو گیا، خواہ بکرا ہو، چھترا ہو، گائے ہو، بھیڑ، کوئی بھی حلال جانور جب وہ چھری پھیرنے سے قبل جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ مردار ہے، اور ہر قسم کا مردار جو ہے وہ جو ہے حرام ہے، سوائے مچھلی کے جو پانی سے باہر رکھتے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے لیے استثناء کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پانی سے نکلتے چونکہ فوراً مر جاتی ہے، اس کو پانی میں ہوا لیتی ہے، آکسیجن باہر نہیں، تو وہ حلال ہے۔ باقی جتنے مردار ہیں وہ سب حرام ہیں۔ اسی طرح وہ ٹڈی دل ہے جو فصلوں کی سبز رنگ کے ٹڈی ہوتے ہیں، وہ بھی حلال ہے، اگر مر بھی جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ انما یہ حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس اللہ نے حرام کیا تم اور اس کے اوپر تمہارے تمام المیتۃ، تمام مردار، والدم، اور تمام خون لگانا جو ہے یہ بھی بلا ضرورت مجبوری کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور گوشت تمام خنزیروں کا، وہ خنزیر گھر میں پالے ہوں دودھ کے شہد کے ساتھ، حلال چارے کے ساتھ، یا وہ جنگل کے سور ہو، سور سارے کے سارے جو ہے، خنزیر سارے کے سارے جو ہے وہ حرام ہیں۔ وما اہل، اور جو منسوب کیا جائے، نام رکھا جائے لغیر اللہ واسطے، اللہ کے علاوہ کے بہی ساتھ، جس چیز کو اللہ کے علاوہ کے نام کی کر دیا جائے کہ یہ 11ویں والے کا بکرا ہے، یہ دادا صاحب کی دیگ ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، تو جو جس کی نسبت ہے اللہ کے علاوہ کی طرف کر دی جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے قربانی کے جانور پر ذبح کرنے کے وقت جو ہے دعا سکھائی ہے کہ اللہم منکا و لکا، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے مجھے ملا ہے، و لکا، اور میں اس کو تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ تو جب انسان اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام لے لیتا ہے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی طرف، کسی جو ہے قبر والے کی طرف یا کسی شخص کی طرف جو اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے اگر آپ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب یا والدہ کو اس کا ثواب بچانا ہے، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میں تیری توفیق سے یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، غریب و مسکینوں کو کھلا رہا ہوں،
اور اس کا ثواب میرے والد صاحب مرحوم کو یا میری والدہ کو یا فلاں کو جو ہے اس کا ثواب پہنچا دینا، طریقہ یہی صحیح ہے۔ یہ سیدھا ہی کہہ دینا کہ ابو جی کے نام کی ہے، ماما جی کے نام کی ہے، یہ غلط ہے۔ کسی کے نام بھی کریں گے وہ حرام ہو جائے گی۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی جانور ذبح کرتے ہیں حلال کمائی سے ہو، حلال جانور ہو، اور اس کو ذبح کر کے جو ہے اس کو کہو، پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ تو نے مجھے جانور دیا تھا، میں اس کو تیرے لیے قربان کرتا ہوں، تو پھر جو ہے اس کا ثواب جو ہے میرے والد کو، میری والدہ کو، کسی کو ثواب اس کا پہنچا دینا، تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ فرمایا وما اہل، اور جو پکارا جائے، نام رکھا جائے بغیر اللہ، وہاں سے اللہ کے علاوہ کے، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے نام بھی کوئی چیز کر دیں وہ حرام ہو جائے گی۔ بہی ساتھ فمن استرا، جو شخص مجبور کر دیا جائے، اضطراری حالت، مجبوری کی حالت، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فمن استرا، جو شخص مجبور کر دیا گیا، غیر باغن، نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ زیادتی کرنے والا ہو۔ اب ایسا وقت انسان پر آتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہے، کچھ نہیں مل، حلال چیز نہیں مل رہی، تو اب جان بچانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حرام چیزیں ہیں، مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، یا غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ہے، اگر بندہ بھوک جو ہے موت کے قریب آ گیا ہے، حلال چیز نہیں ملتی ہے، تو پھر وہ جو ہے حرام چیزوں میں سے چند لقمے کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے، خون لگوا کر اپنی جان بچا سکتا ہے، چند لقمے پیٹ بھر کر کرے۔ فرمایا غیر باغن، جو شخص مجبور ہو گیا ہے کہ اس کو جان بچانے کے لیے حلال چیز نہیں مل رہی ہے، تو وہ چند تھوڑی سی مقدار حرام کی جو ہے کھا کر اپنی جان بچا لے، یہ اللہ اجازت دے رہے ہیں۔ اور یہ نہ ہو کہ کھانے بیٹھا ہے تو اب کھاتا ہی جائے، جب تک پیٹ جو ہے فل نہ ہو جائے وہ پیچھے نہ ہٹے، نہیں۔ فرمایا غیر باغن، نہ بغاوت کرنے والا ہو، چند لقمے کھا کر جان بچائے، پیٹ نہ بھرے، ولا عادن، اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، حد توڑنے والا ہو۔ جتنی حد اللہ نے مقرر کر دیا کہ چند لقمے کھا کر جو ہے جان بچا لو، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لما، آواز سے اس کے، تاسے وہ جو بیان کرتی ہیں السنتکم، زبانیں تمہاری، الکذبہ، حقیقی جھوٹ، ھذا حلال ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ فرمایا اپنی مرضی سے اللہ کی حلال چیزوں کو جو ہے اپنی زبانوں سے حرام نہ کرو، اور اللہ کی حرام چیزوں کو اپنی زبانوں سے حلال نہ کرو۔ جن کو اللہ نے اپنے قرآن پاک میں حلال کہا ہے وہ حلال سمجھو، اور جن کو حرام کہا ہے وہ حرام سمجھو، کمائی کے لحاظ سے یا ویسے جانوروں کے لحاظ سے۔ مثلا بکرا چھترا حلال اللہ نے کہا، خنزیر حرام کر دیا، اب خنزیر بالکل نہیں کھانا۔ پھر اس طرح چوری کا مال جو ہے، رشوت کا مال جو ہے، بکرا جو ہے کھانا جو ہے دیگ ہے، چوری کے مال کے، رشوت کے مال، سود کے مال کے، وہ حرام کر دی اللہ نے، تو وہ بھی نہیں کھانے۔ تو جو جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو ہم حلال نہیں کر سکتے، جس کو اللہ نے حلال کہا ہے اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کا۔ فرمایا لتفتروا، تاکہ تم جھوٹ گڑھو، علی اللہ الکذب، اوپر اللہ کے تمام جھوٹ۔ جب تم جو ہے اللہ کی حلال کو حرام کرو گے تو یہ اللہ پر جھوٹ ہوگا۔ تم لوگوں سے کہو گے کہ یہ اللہ نے جو ہے حلال کیا، اس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، تو وہ اللہ کے ذمہ جھوٹ، افتراء پردازی، وہ جھوٹ لگا رہا ہے اللہ کے ذمہ۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے قیامت تک، جس کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے جس کو اللہ نے جو ہے حلال کیا اس کو حرام کر دے، جس کو حرام کہا اس کو حلال کر دے۔ اللہ کے جو ہے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں 3 طلاقیں جو تھیں وہ لاگو کر دی تھیں، جبکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق کے زمانے میں 3 طلاقیں جو ہے حرام تھیں، ان کو ایک سمجھا جاتا تھا اور قرآنی طریقے کے مطابق طلاق دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ عمر فاروق نے تعدیباً، سزا کے طور پر، کہ ان لوگوں نے تو مذاق ہی بنا لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآنی قاعدے کے مطابق جو ہے 1 طلاق دو ایک وقت میں، اور یہ جو ہے ایک ہی مجلس میں 1 2 3 کر دیتے ہیں۔
تو سزا کے طور پر انہوں نے یہ 3 طلاقیں لاگو کی تھیں، ورنہ 3 طلاقوں کا مطلب جو ہے 3000 بھی ہوں 3 لاکھ بھی ہوں تو طلاق ایک ہی ہوتی ہے، اور اس کو سزا ملے گی کہ تم نے جو ہے 1 سے 3 کیوں کہیں، 3000 3 لاکھ طلاقیں کیوں کہیں، تمہیں 1 طلاق کرنی چاہیے تھی، اس کو سزا باقاعدہ ملے گی اگر توبہ نہیں کرتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس کو لاگو کر دیا۔ اب جو ہے کہ ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے لاگو، دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم سے ان کو کوئی تکلیف تھی، بیماری تھی، اس کی وجہ سے جانوروں کی چربی کھانا جو ہے انہوں نے اپنے لیے حرام کر لی تھی، اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبر جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق کچھ نہیں کہتے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جو ہے چربی کو حرام کر لیا اپنے لیے، لیکن بنی اسرائیل جو ان کی اولاد تھی انہوں نے بغیر کسی قرآنی کتابی دلیل کے انہوں نے خود ہی حرام کر لی، حالانکہ یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے اللہ کی اجازت سے کوئی چیز جو ہے جو ان کو اچھی نہیں لگتی، جو چربی جو ہے ان کے مزاج میں نہیں تھی جی، وہ انہوں نے حرام کر لی اللہ کے حکم سے۔ لیکن باقی جو نسل جو ہے وہ سارے پیغمبر تو نہیں ہیں، انہوں نے جو ہے خود ہی اپنے اوپر جو ہے حرام کر لی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے اپنی مرضی سے چربی جو ہے حرام نہیں کی، جو ہم نے نہیں ان کے لیے حرام کی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کر دی، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر تم حرام کہتے ہو تو ہم بھی حرام ہی کرتے ہیں۔ یہی طریقہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کہ جب لوگ جو ہے وہ سرکشی پہ اتر آئے، 1 طلاق کی بجائے 3 طلاقیں دے دیتے اکٹھی ایک مجلس میں، تو انہوں نے جو ہے اس اللہ تعالیٰ کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی چربی حرام کر دی، اس طرح جو ہے عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں باز آتے، ایک تمہارے لیے اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ 1 دفعہ دو، تم اکٹھی 3 ہی دے دیتے ہو، تو چلو ٹھیک ہے پھر آج سے 3 ہی لاگو ہوں گی۔ وہ انہوں نے سزا کے طور پر، تعدیباً، نصیحت اور عبرت کے طور پر 3 جو تھے وہ لاگو کر دی تھی۔ تو یہ ہے کہ جس کا قرآن و سنت میں جس چیز کا جو ہے بیان، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو جو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کہا وہ حرام ہے۔ فرمایا لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ گھڑو تم اوپر اللہ تعالیٰ کے یا خلاف اللہ تعالیٰ کے خاص جھوٹ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون جو گھڑتے ہیں اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے الکذب، تمام جھوٹ، لا یفلحون وہ نہیں کامیاب ہوں گے۔ جو اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگا دیتے ہیں اس کے ذمے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، یہ سامان ہے تھوڑا سا، دنیا کا سامان ہے تھوڑا سا، اس میں لالچ نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، دوسروں کا حق نہ کھاؤ، جتنا تمہارے مقدر میں اللہ لکھا ہے اتنا کھاؤ، جتنا تمہاری حلال کمائی حلال ذریعے سے روزی ملی ہے اس کو کھاؤ، روکھی سوکھی کھاؤ، بے شک 3 ٹائم نہ صحیح 1 ٹائم بھی جو ہے کھا لو۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام تو جو ہے ان کے گھروں میں کئی دن جو ہے چولہے نہیں جلتے تھے، ان کا بھی تو گزارا ہوتا ہی تھا نا، وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم تو جو ہے جب سے یہ سوئی گیس آئی ہے جو 24 گھنٹے جو ہے چولہا جلتا رہتا ہے، اور پکا کر کبھی کچھ زبان کے چسکے جو ہے پورے کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے جو ہے قرآنی نصیحتوں کے مطابق ان فضول خرچیوں سے بچنا چاہیے۔ فرمایا متاع قلیل، میں سامان ہے تھوڑا سا دنیا کا، ولہم، اور واسطے ان کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ جو اب خود مسئلے گھڑ کر جھوٹ اللہ کے ذمہ لگا دے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، فرمایا ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ، اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کیا ہم نے، ما قصصنا جو بیان کیا ہم نے، علیہ کا اوپر آپ کے، من قبل اس سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے قرآن کے ذریعے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی ہم نے یہ چیزیں بتا دی تھیں کہ فلاں چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، فلاں حرام ہیں۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولکن، اور لیکن کانوا تھے وہ، انفسہم اپنے جانوں پر، یظلمون وہ خود ہی ظلم کرتے، وہ خود جب انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فلاں حلال ہے فلاں حرام کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر جو ہے اپنا غضب نازل کیا، نافرمانی کی وجہ سے اللہ ان پر ناراض ہوئے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کے قانون کو توڑ کر، من مرضیاں جو ہے کر کے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر کے انہوں نے جو ہے اللہ کو ناراض کیا۔ ثم پھر ان ربک، بے شک رب آپ کا، للذین، واسطے لوگوں کے، عاملوا جنہوں نے عمل کیا، سوء حقیقی برے عمل، بے جہالت، ساتھ جہالت کے، اگر ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں مسئلے کا،
وہ انہوں نے جو ہے خلاف ورزی کر لی جہالت کی وجہ سے، پتہ نہیں تھا، ان کو لیے معافی ہے۔ اور جن کو پتہ ہے کہ فلاں چیز رشوت حرام ہے، قوم کو لوٹنا حرام ہے، یہ شیطانی جمہوریت کا معاوضہ حرام ہے، شیطانی جمہوریت بھی حرام ہے، یا شیطانی جمہوریت کے اسمبلیوں اور کرسیوں پر بیٹھ کر کمائی جو ہے وہ بھی حرام ہے، جن کو پتہ ہے وہ نہیں معاف ہوں گے۔ جن کو نہیں پتہ بیچاروں کو مسئلے کا، ان کے لیے معافی ہے۔ فرمایا ثم ان ربک، پھر بے شک رب آپ کا للذین آواز لوگوں کے عمل السوء، جنہوں نے عمل کیے حقیقی برے، بجہالت ساتھ جہالت کے، لا علمی کے، نہ پتہ ہونے کے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، بعد اس کے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی۔ نہیں تھا پتہ تو انہوں نے جو ہے وہ کام کر لیا، لیکن جب پتہ چلا تو پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اور اپنی اصلاح کر دی، اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ ان ربک کا بے شک رب آپ کا من بعدہا، بعد اس کے، لغفور الرحیم، البتہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا تھے امت، جماعت، قانتاً، فرما برداری کرنے والے، ایک جماعت کے برابر تھے۔ اتنا ایمان مضبوط تھا کہ شرک سے ٹکرا گئے، نمرود اور اس کی قوم مشرک جو ہے اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے، ان کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ اکیلے ہی ایک بہت بڑی جماعت کے برابر تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور کیا تھے؟ قانتاً، رب کی فرما برداری کرنے والے تھے، نمرودوں کی، مشرکوں کی، ظالموں کی بات نہیں ماننے والے تھے۔ وہ سب کے سامنے، جتنے بھی ظالم تھے سب کے سامنے وہ ڈٹ گئے کہ نہیں، میں اپنے رب کی مانوں گا، تمہاری نہیں مانوں گا۔ فرمایا قانتاً، وہ جھکنے والے تھے، فرما برداری کے معنی جھک جانے، حکم ماننے والے تھے، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، حنیفاً، توحید والے بن کر۔ ہر نیک عمل کا معاوضہ اس کو ملے گا جس کے دل میں عقیدہ توحید ہوگا۔ اگر توحید نہیں ہے تو سب نیکیاں برباد۔ اگر دل میں شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، کوئی جتنے مرضی حج کر لو، جتنے مرضی عمرے کر لو، صدقے کر لو، کچھ کر لو، کچھ قبول نہیں۔ حنیفاً، عقیدہ جو ہے وہ ایک معبود والا ہونا چاہیے، توحید والا ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے حکموں فیصلوں میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے عبادت میں کوئی شامل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہر نیکی اس کے کام کا، اس کی قبول ہو جائے گی اللہ کے ہاں۔ آگے فرمایا ولم یکن من المشرکین، اور نہیں تھے وہ، ولم اور نہیں، یکو وہ تھے ابراہیم علیہ السلام، من المشرکین، کہ شرک کرنے والوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے اپنی مشرک قوم کے بت خانہ جو ہے توڑ دیا تھا، بت سارے توڑ دیے سوائے ایک۔ وہ ان کو بتانے کے لیے ایک جو چھوڑا، اس سے پوچھو، یا جن کو مار پڑی ہے، جن کے اعضاء کاٹے گئے ہیں، ان سے پوچھو ان کو کس نے مارا۔ پھر وہ لاجواب ہو گئے کہ اب اس کا کیا جواب دیں۔ جو کٹے پڑے ہیں وہ بھی نہیں بول سکتے، اور جس کے کلہاڑے بڑے پر جو ہے کندھے پر کلہاڑا ہے وہ بھی نہیں بتا رہا ان کو کس نے مارا۔ تو یہ صرف وہ پہنچ گئے اس نقطے پر کہ شرک سارا ہی جھوٹ ہے، سب من گھٹتا ہے۔ لیکن پھر ان کے اندر جو ہے وہ انتقام پیدا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ تو یہ واقعات قرآن پاک کے ہیں۔ فرمایا ولم یکن من المشرکین، اور نہیں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں، شاکراً، وہ شکر ادا کرنے والے تھے، لانعمہ ہی، ساتھ اس کی نعمتوں کے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، نہ شکرے نہیں تھے، حرام کھانے والے، فضول خرچی کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے نہیں تھے۔ وہ جو ہے اللہ کے حکموں کے تابع تھے۔ اجتباہ ہو، چن لیا اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، وہدا ہو، اور ہدایت دی ان کو، الی صراط مستقیم، طرف سے سیدھے کی۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اس کھرے ایمان، کھرے عمل کو بیان کر رہا ہے کہ ان کا عقیدہ بھی حنیفاً، توحید والا تھا، مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، دل صاف تھا، اور جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور ان کو ہدایت دی راستے سیدھے کی طرف۔ وآتیناہ، اور اللہ فرماتے ہیں دی ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کی، حسنہ، بھلائی۔ یہ بہت بڑی بھلائی ہے کہ نبی علیہ السلام جو سید الانبیاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، تو پھر یہ دعائیں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں
کہ یا اللہ اس بستی والوں کو جو ہے اللہ دنیا جہان کے پھل عطا کرنا، اور ان مکہ والوں کی طرف ساری دنیا کے دل جو ہے ان کو مانوس کر دینا، سارے لوگ جو ہے دنیا کے دل میں ان مکہ والوں کے ساتھ محبت کریں۔ یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو جو ہے ایسا شرف عطا کرنا کہ لوگ اس کی واقعی حقیقت جو ہے عزت کریں، اس کی اچھائی کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے نیک عمل کی وجہ سے۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی یہ عظمت ہے، بڑائی ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دی ہم نے اس کو بیچ اس دنیا کی حسنہ بھلائی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام پھر آخرت بیچ ہے حقیقی آخرت کے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ حقیقی نیکوں میں سے ہیں۔ ثم اوحینا، پھر وحی کی ہم نے الیک کا طرف آپ کی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہ کہ اتبع، تو پیچھے چل، ملت ابراہیم، دین ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفاً، توحید والا بن کر۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید تھا کہ ان کے دل میں صرف ایک اللہ کی ذات تھی، اس کے علاوہ کوئی چھوٹا بڑا دادا مشکل کشا یہ وہ کچھ نہیں تھا۔ اس سے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ان اتبع، یہ کہ آپ بھی پیچھے چلے، ملت دین ابراہیم، دین ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفاً جو ہے توحید والے بن کر۔ جس دین پر ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری آپ بھی اسی دین پر توحید کے عقیدے کی بنیاد پر جو ہے چلیں، پھر آپ کی ہر نیکی قبول ہوگی۔ تو تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا۔ فرمایا یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، کہ انہوں نے دعا کی تھی بیت اللہ تعمیر کر کے، دونوں باپ بیٹے نے، کہ اس بستی کے اندر ایسا پیغمبر بھیج اے اللہ جو انہی میں سے ہو، جو ان کو تیری کتاب سکھائے پڑھ کر، قرآن کھول کر دیکھ لیں، جو ان کو تیری کتاب سنائے۔ ظالموں، جعلی علماء اور مفتی اللہ کی کتاب چھپا کر بیٹھے ہو، لوگوں کو جو اللہ کی قرآن سے روکتے ہو، چھوڑ دو اس ظلم کو، تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ تم دغا کر رہے ہو، دھوکہ کر رہے ہو امت مسلمان سے۔ ان کو قرآن پڑھاؤ، چھوڑ دو یہ من گھڑت کتابیں جو ہے، جعلی کتابیں جو ہے نہ پڑھاؤ ان کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا یہ مکہ کی بستی والوں کو اللہ کا پیغمبر پاکیزہ بنائے گا، اللہ کے قرآن کی تعلیمات سے ان کے دل پاکیزہ، ان کے سارے اعضاء پاکیزہ ان نصیحتوں سے۔ فرمایا وما کانا من المشرکین، اور نہیں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں سے۔ انما بے شک جعل، سب تو بنایا گیا ہے حقیقی ہفتہ، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، اختلافو جنہوں نے اختلاف کیا فی بیچ اس کے، بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا تھا کہ یہ عبادت کا دن ہے، اور ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ تو آزمائش کے طور پر جو ہے ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے پانی کے اوپر بھاگی پھرتی ہیں، اور باقی دنوں میں نظر ہی نہ آتی۔ اب بنی اسرائیل کے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی سب دنوں میں پکڑو، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اس حکم کو توڑ موڑ کر جو ہے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ وہ کس طرح کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے پانی کے اوپر دوڑی پھرتی تھیں، نظر آتی تھیں، انہوں نے اس طرح کیا کہ دریا کا کنارہ جو ہے وہ کاٹ کر جو ہے پانی کو نیچی جگہوں میں لے جاتے، ساتھ ہی مچھلیاں چلی جاتی اور اگلے دن آ کر پکڑ لیتے۔ یہ انہوں نے جو ہے تدبیر کی اپنی طرف سے۔ اب اللہ کے حکم میں اپنی مرضی سے سوچ بچار کر کے کوئی تدبیر کرنا یہ شیطان والا کام ہے۔ جسے اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرتے، ابلیس نے نہیں کیا، اس نے کہا میں کیوں کروں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں کیوں کروں۔ جب انسان اللہ کے حکم پر جو ہے اپنی عقل جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ شیطان بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا مردود بن جاتا ہے وہ، پھر اللہ اس کو شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح رد کر دیتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تمہارا کیا کام ہے؟ جب میں نے حکم دیا ہے، تم کون ہوتے ہو میرے حکم کو جو ہے اپنی عقل پر چلا کر جو ہے اس کو تبدیل کرنے والے؟ پھر اللہ جو ہے اس پر جو ہے ابلیس والا جو ہے حکم جاری کر کے کہ تو جو ہے تو نے میرا حکم نہیں مانا ہے، لہٰذا تو جو ہے تجھ پر میری لعنت ہے۔ تو یہ ہے
کہ ہفتے کے دن جو ہے ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے اس طریقے سے حکم کو جو ہے بدل کر ہفتے کے دن جو ہے کنارہ کاٹ کر جو ہے مچھلیوں کو پانی کو گڑھے میں لے جاتے اور اگلے دن آ کر پکڑ لیتے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور ایک گروہ جو ان کو منع کرتا تھا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اور ایک دوسرا گروہ ایسا تھا جو ہماری طرح شریف لوگ تھے، وہ خاموش تھے، گونگے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندر بنا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ مچھلیاں پکڑنے والے اور نہ روکنے والے، برائی سے نہ روکنے والے جو ہے دونوں پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ دونوں اللہ نے دونوں گروہوں کو جو ہے ان کے چہرے بندروں کے خنزیروں بندروں کے چہرے بنا دیے، اور بچا وہی جنہوں نے ان کو روکا تھا کہ اللہ کا حکم ہے ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، تم کیوں پکڑتے ہو؟ جو روکنے والے تھے وہ بچے، جو پکڑنے والے تھے اور ان کو کچھ نہیں کہنے والے گونگے تھے ہماری طرح شریف لوگ، چپ رہنے والے، ان دونوں پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے برائی کو دیکھو تو زور بازو سے، طاقت سے روک دو، نہیں روک سکتے، زبان سے روک دو، نہیں روک سکتے تو برائی سے نفرت کرو۔ ہم تو نفرت ہی نہیں کرتے، ہم تو برائی میں بھاگ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لو سارے یہ اسمبلیوں والے، یہ سپریم کورٹ والے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ لٹیروں کے پر کوئی قانون لاگو نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ سب ایک دوسرے کی مدد کر کے جتنے جرائم پیشہ ہیں سب، یہ سپریم کورٹ کے جج اور یہ لٹیرے سب ایک ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر انہوں نے انصاف نافذ کیا ہوتا تو آج کچھ کا کچھ ہوتا۔ فرمایا انما جعل السبت، بے شک بنایا گیا حقیقی ہفتہ الذین اوپر ان لوگوں کے اختلاف ہو جنہوں نے اختلاف کیا فی بیچ اس کے، انہوں نے اختلاف کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا انہوں نے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا اللہ یحکم، البتہ فیصلہ فرمائے گا بینہم درمیان ان کے یوم القیامت، دن قیامت کے۔ دنیا میں اللہ نے ان کو سزا دی، ان کی شکلیں بدل دی، بندر بنا دیے، اور جو ہے 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا، اور جو ہے اب قیامت کے دن ان کے جو سزا ہے وہ بھی جو ہے اللہ فیصلہ کرے گا۔ فی ماں بیچ اس کے قانون جو ہیں وہ فی بیچ اس کے یختلفون، اختلاف کرتے، انہوں نے اللہ کے حکم سے اختلاف کیا، اللہ قیامت کے دن میں ان کو سزا دے گا۔ ادعو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیں، بلائیں، الی سبیل ربے کا، طرف راستے اپنے رب کے۔ رب کا راستہ کون سا؟ اللہ کا قرآن، اور اللہ کے قرآن کی آسمانی تفسیر۔ یہ دونوں کتابیں جو ہے نبی علیہ السلام نے جو فرمائی ہے تفسیر اپنے زمانے مبارک سے، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلا۔ لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، لیکن تو جو ہے لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دے۔ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک کا، پکار تو، بلا تو طرف راستے اپنے رب کے، بالحکمت، ساتھ حکمت کے، دانائی کے۔ حکمت دانائی کیا ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں نرمی سے کام لینا چاہیے، زبان نرم ہونی چاہیے، زبان جو ہے اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ تربیت میں زبان کہاں سخت ہونی چاہیے؟ جہاں نہ ماننے والے کا رد عمل برا ہو وہاں زبان سخت ہونی چاہیے۔ دعوت دینے میں زبان سخت نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، اور حکمت دانائی سے، یعنی دلیل سے بات کریں، ٹھونسے نہ کسی پر، قرآن و سنت سے دلیل دے۔ حکمت جو ہے سمجھ بوجھ، قرآنی دلیل جو ہے، نبی علیہ السلام کی دلیل جو ہے اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیں، ٹھونسنا نہیں کسی، دلیل ثبوت دیں قرآن میں کہ قرآن کا یہ کہتا ہے اس لیے تم اس کو مان لو۔ تو یہ حکمت یہ ہے دانائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، اخلاق کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، صحابہ کرام آپ کے دور سے بھاگ جاتے، کبھی نہ آپ کے پاس ٹھہرتے۔ تو دعوت میں جو ہے نرمی ہے، ثبوت ہے، لیکن جب جو ہے کافر مشرک جو ہے وہ سختی دے آ جائے تو پھر تمہارے اندر بھی سختی ہونی چاہیے۔ حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور شاعر نبوت ہیں، بہت اچھی شاعری کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کو اپنے ممبر مبارک پر بٹھایا، خود نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ نیچے صف پر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا اے حسان، ابو سفیان جو ہے میرے خلاف جھوٹے الزام لگا کر مجھ پر عیب لگاتا ہے،
اور تو اس کا جواب دے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب یہ جو ہے دعوت نہیں ہے، یہ ابو سفیان کے جو ہے نبی علیہ السلام پر الزامات جو ہے اس کا رد عمل ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیا کہتے ہیں، لسانی صارم لا عیب فیہ، میری زبان جو ہے تیز دھار والی تلوار ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، برائی نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام یہ سن رہے ہیں بیٹھے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے اپنی زبان کو جو ہے تیز دھار والی تلوار کیوں بنا دیا، اتنا سخت کیوں، زبان کا تو سخت کیوں ہو گیا؟ نہیں، جب کافر جو ہے الزام تراشیوں پر آ جائے، جھوٹ پر آ جائے، پھر اس کا سختی سے جو ہے جواب دینا چاہیے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لسانی صارم، میری زبان تیز دھار والی تلوار ہے، لا عیب فیہ، نہیں کوئی عیب، خرابی، برائی اس کے اندر۔ وبحری لا تقدرہ الدلاء، میرے سینے میں نبی علیہ السلام کی تعریفات، آپ کی صفات، آپ کی پاکیزیوں کا انتہائی وسیع اور گہرا سمندر ہے نبی علیہ السلام کی صفات کا میرے سینے میں، اور اس گہرے اور وسیع سمندر کے اندر جو ہے ابو سفیان کے چند غلیظ ڈول جو ہے وہ ڈال بھی دی جائے تو سمندر کو کچھ نہیں بگڑتا، کوئی رعایت نہیں کی ابو سفیان کی۔ فرمایا کہ میری زبان جو ہے تیز تلوار ہے، اور یہ لمبی نظم ہے، میں اس وقت بھول گیا ہوں، ایم اے جب کیا عربی اس وقت میں یہ تھا سلیبس، تو بہرحال وہاں میں یہ نمونہ دے رہا ہوں کہ دعوت کے میدان میں لوگوں کے ساتھ نرمی اور دلیل، اخلاق اور دلیل، لیکن جب کافر جو ہے وہ زبان سے سختی پر آ جائے، ہاتھ سے تلوار سے سختی پر آ جائے، تو پھر کوئی نرمی نہیں، پھر اس پر ہے کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے میرے حبیب کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور سختی کرو۔ تو جب کافر کا عمل جو ہے رویہ خراب ہو تو تم اس کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرو، یہاں اخلاق نہیں، ہاں دعوت کے میدان میں جو ہے اخلاق پر عمل کرو، نرمی پر عمل، دلائل پر عمل کرو۔ فرمایا والموعظۃ الحسنۃ، بالحکمت ساتھ حقیقی سمجھ بوجھ کے، دانائی کے، والموعظۃ الحسنۃ، اور واعظ و نصیحت اچھے کے، وجادلہم، اور بحث کر ان سے باللتی، ساتھ اس طریقے کے حیا حسن جو سب سے اچھا ہے۔ جب جو ہے کافروں کو دعوت دینی ہے، ان کے ساتھ بحث کرنی ہے، تو اچھے طریقے سے ان کو اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان سے گفتگو کرو، سختی نہیں کرنی۔ سختی اس وقت کرنی ہے جب کافر جو ہے وہ سختی پر آ جائے۔ زبان بھی زبان کی سختی، جیسے ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی جو ہے الزام لگانے شروع کر دیے، پھر اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ اور اسی طرح تلوار کی سختی اگر وہ کرتا ہے کافر، پھر اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے، پھر اس کو گردن اڑا دو۔ تو فرمایا کہ ان ربا کا، بے شک ربا کا، ہوا عالم، وہ بہت زیادہ جاننے والا، بمن، ساتھ ان لوگوں کے، زلہ جو گمراہ ہوئے، ان سبیل ہی، اس کے راستے سے۔ اللہ کو سب کو پتہ ہے، سب کے بارے میں پتہ ہے کہ کون اس کے راستے پر چل رہا ہے آسمانی دین پر، اور کون ہے جو آسمانی دین کو جو ہے من گھٹ دینوں میں، گمراہیوں کے دینوں میں جو ہے پڑا ہوا ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے، وہ عالم، اور وہ بہت زیادہ جاننے والا، بالمہتدین، ساتھ تمام ہدایت والوں کے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم پیچھا کرو، سزا دو، بدلہ لو، فعاقبوا، پس بدلہ لو، سزا دو، بمثل، برابر، ما عوقبتم، جو تم سزا دیے گئے، بہی، ساتھ اس کے۔ فرمایا اگر کسی نے تمہیں ایک تھپڑ مارا تو اس کو ایک تھپڑ ہی مارو، اس کو جو ہے گولی چلا کر، تلوار سے، گولی سے ہلاک نہ کرو۔ ایک تھپڑ مارا، اس کو صرف جواب میں صرف ایک تھپڑ مارو، دو نہیں۔ جتنا تم سے انتقام لیا کسی نے، جتنی زیادتی کیا اتنی تم زیادتی کر دو، اجازت ہے۔ وَإِن صَبَرْتُمْ، اور اولا ان صبرتم، البتہ اگر تم صبر کر لو، برداشت کر لو، بدلہ نہ لو، مسلمان بھائی سے غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دو۔ فرمایا اللہ ہو، البتہ وہ خیر، بہتر ہے، للصابرین، واسطے تمام صبر کرنے والوں کے۔ اگر تم نے اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے معاف کر دیا، کس نے جان بوجھ کر نہیں کیا،
کوئی غلط فہمی میں کر دیا یا جذبات میں آ کے کر دیا تو بہتر یہ ہے کہ اخلاق سے اس کو معاف کر دو۔ وصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر، پختہ رہ، وما صبروں کا، صبر کے کرنے کے معنی پختہ رہنا اچھائی پر، اچھے اخلاق پر۔ وصبر، اور صبر کر، وما صبروں کا، نہیں ہے صبر آپ کا الا باللہ مگر ساتھ اللہ کے۔ صبر اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور تم کوشش کرو کہ صبر کرو، اور پھر تم پختہ ہو جاؤ گے اللہ کی طرف سے اپنے ایمان پر جو ہے، پھر تم زیادتی ظالم نہیں بنو گے۔ اگر تم جو ہے صبر کرو گے تو اللہ تمہارے صبر کو پختہ کرے گا، اور تم کسی کے ساتھ جو ہے ایک تھپڑ کے مقابلے میں دو نہیں مارو گے۔ پھر جتنے تمہیں جو ہے اذیت پہنچائی ہے کسی نے اتنی پہنچاؤ گے تم، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ فرمایا کہ ولا تحزن، اور نہ تو غم کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، اوپر ان کے۔ کافر جو ہے طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں آپ پر، آپ کے شاید برے برے لقب رکھتے ہیں، تو آپ جو ہے ان پر غم نہ کریں، بس چھوڑ دیں ان کو۔ ولا تاکو، اور نہ تو ہو جا فی ضیقن، بیچ تنگی کے، مما، اس سے یم قرون جو وہ تدبیریں کرتے آپ کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، جو کافر مشرک منافق تدبیریں کرتے ہیں ان پر آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا۔ ضیق کے معنی تنگی، آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں۔ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب جو کوئی یہ کرے گے ان کی اللہ پکڑ کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے ہے، اتقوا، جو پرہیزگار ہوئے، اللہ ساتھ ان کا دیتا ہے جو کھرے ایمان والے اور برائی سے بچنے والے پرہیزگار ہیں۔ والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے، ہم محسنون، جو نیکی کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام جزاکم ورحمۃ اللہ خیر۔ اللہ وبرکاتہ۔